ایپ سے آن لائن خریداری ہماری زندگی کا ایک اہم جز بن گیا ہے۔ گھر بیٹھے اپنے من پسند چیز کو ہم منٹوں میں اور سیکنڈوں میں گھر پر ہی پا لے رہے ہیں۔ آج تقریباً ہر گھر کی یہ ضرورت بن چکا ہے۔ بلنکٹ ہو یا زپٹو ہو اور زومیٹو ہے، سویگی ہے، ایسے نہ جانے سینکڑوں ایپس آج ہمارے موبائل میں دستیاب ہیں۔ اگر آپ کہیں دوسری جگہ سفر کرنا بھی چاہ رہے ہیں قریب کے مقام پہ، اولا ہے، اوبر ہے، ریپیڈو ہے، نہ جانے ایسی ٹریول کرنے والی کئی ایپس ہیں جس کی سہولیات ہمیں دستیاب ہیں۔ یہاں سے وہاں تک ہم پہنچ جاتے ہیں۔ اس طرح کے ایپس مشروموں کی طرح اگائے ہیں۔ یہ سارے ایپس اپنے صارفین کو سہولیات تو فراہم کرتے ہیں، لیکن اپنے صارفین کو ایک نظر سے نہیں دیکھتے، ان کے اندر تفریق کرتے ہیں اور ان سے علیحدہ چارجز لیتے ہیں، جسے ڈفرینشیل پرائزنگ کہا جاتا ہے۔ ناظرین، آج دیکھتے ہیں کہ یہ ڈفرینشیل پرائزنگ ہے کیا چیز۔ آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آن نیوز اور میں ہوں زعیم الدین احمد۔ پہلے جانتے ہیں کہ ڈفرینشیل پرائزنگ کیا ہے۔ ڈفرینشیل پرائزنگ یہ ایک ایسی چھپی ہوئی اور اصطلاحی حکمت عملی ہے جس میں مختلف صارفین سے ایک ہی پروڈکٹ یا ایک ہی سروس کے لیے مختلف قیمتیں اور مختلف سروس چارج وصول کیے جاتے ہیں۔ آن لائن ایپس اور ویب سائٹس میں یہ عام طور پر 6 طریقوں سے لاگو کیا جاتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس کی تفصیلات۔ لوکیشن بیسڈ پرائزنگ: اگر ایک شخص کسی ایک شہر سے ایپ یا ویب سائٹ سے کوئی چیز خریدتا ہے تو اس کو ایک قیمت بتاتا ہے، اور اگر وہی شخص اسی چیز کو کسی دوسرے مقام سے منگواتا ہے تو اس کی قیمت مختلف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہوٹل ہو یا فلائٹ بکنگ ایپس کو لے لیجئے، جو مختلف ممالک کے صارفین کو مختلف قیمتیں دکھاتی ہیں، اس کو آسان طریقے سے سمجھتے ہیں۔ دو دوست ہیں، فرض کیجئے ایک دوست ممبئی میں رہتا ہے اور دوسرا بنگلور میں۔ ان دونوں نے ایک ہی ایپ سے ممبئی سے دلی کی فلائٹ بک کی۔ جانا تو دونوں کو دلی ہے اور ممبئی سے دلی جانا ہے، تو وہ ایپ ان دونوں کی ٹکٹوں کو مختلف قیمتیں بتائے گا، اور جو جس جگہ پر ہوتا ہے اس کے حساب سے بھی قیمتیں طے ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر فرض کریں کہ آپ کسی پاش علاقے میں رہتے ہیں تو اس کی قیمت الگ ہوگی، اور کوئی مڈل کلاس علاقے میں رہتا ہے تو اس کی قیمت بھی الگ ہوگی۔ تو یہ ڈفرینشیل پرائزنگ ہوئی، یعنی لوکیشن بیسڈ پرائزنگ جسے کہا جاتا ہے۔ اس میں اور ایک چیز بھی ہے، وہ میں آخر میں بتاؤں گا۔ یوزر ہسٹری پر مبنی پرائزنگ، یوزر بیسڈ پرائزنگ جسے کہا جاتا ہے۔ یہ آن لائن ایپ اور ویب سائٹس براؤزنگ اور خریداری کی ہسٹری کے مطابق قیمتوں کو ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی پروڈکٹ کو بار بار سرچ کیا ہو تو بعض اوقات اس کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے تاکہ آپ جلد فیصلہ کریں اور اسے فوری خرید لیں۔ اس میں اور ایک چیز بھی ایڈ کر لیتے ہیں، وہ یہ کہ مثال کے طور پر ایک ہی ایپ سے آپ نے چیزیں بار بار منگوائیں، 15 دن منگوائی یا 20 دن منگواتی رہیں مختلف چیزیں، تو وہ ایپ آپ کو آپ کا لائل کسٹمر کہے گا اور لائل صارف کہے گا، تو آپ سے پیسے زیادہ لے گا، اس کی قیمتیں بڑھا دے گا۔ تو یہ بھی آپ کو دیکھنا ہے۔ تیسری چیز ہے ڈیوائس بیسڈ پرائزنگ۔ یہ بھی بڑا خطرناک ہے۔ آئی فون اور اینڈرائیڈ یوزرز کے لیے مختلف قیمتیں ہوتی ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اپنے موبائلز میں۔ چونکہ آئی فونز کو زیادہ تر امیر لوگ خریدنے کا تصور کیا جاتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امیر لوگ اسے خریدتے ہیں، اس لیے کچھ ایپس ان سے زیادہ چارجز لیتی ہیں۔ اب مثال کے طور پہ کسی ڈرائیور کے پاس یا پھر کسی چھوٹے آدمی کے پاس آج کل موبائل کا شوق اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ مہنگے سے مہنگا موبائل رکھنے کی سوچتے ہیں اور رکھتے بھی ہیں۔ اب کوئی ڈرائیور صاحب آئی فون خرید لیے ہیں، تو اگر وہ ایپ سے چیزیں منگواتے ہیں تو ان کو زیادہ قیمتوں پر وہ چیزیں دستیاب ہوں گی۔
چوتھی چیز ہے ممبرشپ یا سبسکرپشن بیسڈ پرائزنگ. کچھ پلیٹ فارمز جیسے امیزون، نیٹ فلکس اور دیگر سروسز سبسکرائبرز کو کم قیمت پر یا اضافی فائدے کے ساتھ سروس فراہم کرتی ہیں. پانچویں چیز ہے ڈیمانڈ بیسڈ پرائزنگ. یہ طریقہ کار سب سے خطرناک ہے. ڈیمانڈ بیسڈ پرائسنگ کا طریقہ کار رائڈ شیئرنگ ایپس جیسے اولا ہوا، اوبر ہے، ریپیڈو ہے، یہ اس میں عام ہے. اس میں زیادہ تر رش کے وقت یعنی زیادہ مانگ کے وقت، جیسے بارش ہو رہی ہو یا جیسے پیک آورس جس میں ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے، ایسے اوقات میں کرایہ بڑھا دیا جاتا ہے. یہ اس کا تجربہ آپ کر سکتے ہیں. چھٹی چیز ہے پرسنلائزڈ ڈسکاؤنٹ. کچھ ایپس اور اسٹورز یوزرز کی خریداری کی عادت کو دیکھتے ہوئے خصوصی ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں یا کوپن بھی فراہم کرتے ہیں. لیکن اس میں ایک اور احتمال ہے. جو یوزر متواتر طور پہ خرید رہا ہے اسے زیادہ قیمتیں بھی لگائی جاتی ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ وہ ہمارے ایپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گا. تو جو لوگ نئے ہوتے ہیں اس ایپ میں ان کو ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے، لیکن جو لائل کسٹمر جیسے میں نے پہلے کہا ان کو زیادہ قیمتوں پہ فروخت کیا جاتا ہے. اور یہ جو حکمت عملی ہے کمپنیوں کی اپنی فروخت بڑھانے اور زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، تاکہ نئے نئے یوزرز، نئے نئے کسٹمرز اس کے پاس آتے رہیں. تو یہ تو رہی اس کی 6 چیزیں. اب جانتے ہیں کہ قیمتیں کیسے طے ہوتی ہیں، کس چیز پر اور کس کو بنیاد بنا کر یہ چیزیں طے ہوتی ہیں. بنیادی طور پر کسی بھی شے کی قیمت طے کرنے کا عمل کئی جو ہے عوامل پر منحصر ہوتا ہے، جنہیں مجموعی طور پر پرائزنگ اسٹریٹجی کہا جاتا ہے. عام طور پر قیمتیں 7 طریقوں سے جو ہے طے ہوتی ہیں. لاگت یعنی کاسٹ بیسڈ پرائزنگ، یہ سب سے بنیادی طریقہ ہے جس میں قیمت کا تعین پروڈکٹ بنانے یا سروس فراہم کرنے کی جو لاگت آتی ہے اس کی بنیاد پر طے کیا جاتا ہے، جس میں مینوفیکچرنگ لاگت ہے، یعنی خام مال ہوا، مزدوری، مشینری کے اخراجات، یہ سب شامل کیے جاتے ہیں. پھر ڈسٹریبیوٹرشپ اور شپنگ کی لاگت کو اس میں شامل کیا جاتا ہے. پھر اس میں مارکیٹنگ اور اشتہارات پر بھی جو خرچ آتا ہے اس کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے. منافع کا مارجن اس میں شامل کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر 20% یا 30% اس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. اس کو ایک مثال سے ایسا سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر کسی موبائل بنانے والی کمپنی نے ایک موبائل 200 روپے میں بنائی ہے، اس کی لاگت 200 روپے آئی ہے، اور کمپنی 30% اس پہ منافع حاصل کر رہی ہے، اس کو منافع سے بیچ رہی ہے، تو اس کی قیمت 260 روپے رکھی جائے گی. مانگ اور رسد یعنی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ایک دوسری جو ہے بنیاد ہے. یہ دوسرا طریقہ کار ہے. کسی بھی چیز کی قیمت کا دار و مدار اس کی مانگ یعنی ڈیمانڈ اور اس کی دستیابی یعنی سپلائی پر ہوتا ہے. یہ بھی حالیہ دنوں میں ہی شروع ہوا ہے، یہ کارپوریٹ کی دین ہے. اس کا فارمولا یہ ہے کہ زیادہ مانگ کم سپلائی قیمت کو بڑھا دیتا ہے. پھر اس کے برعکس کم مانگ زیادہ سپلائی قیمت کو گھٹا دیتا ہے یعنی کم کر دیتا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ اگر بازار میں شکر کی کمی ہو جاتی ہے تو قیمتیں خود بخود بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی نئی گاڑی بہت زیادہ مقبول ہو جائے لیکن محدود تعداد میں اویلیبل ہے تو اس کی قیمت زیادہ ہو جائے گی. مسابقت یعنی کمپیٹیٹیو بیسڈ پرائزنگ مارکیٹ میں موجود دوسری کمپنیوں کی قیمتیں دیکھ کر اپنی قیمتیں طے کرتی ہیں. اگر مارکیٹ میں سخت مقابلہ ہو تو قیمت کم رکھی جاتی ہے، اور اگر کوئی منفرد پروڈکٹ ہو تو قیمت زیادہ رکھی جاتی ہے. اس کی مثال اسمارٹ فون انڈسٹری ہے. اس میں ایپل، سیمسنگ اور زیومی وغیرہ جو بھی یہ کمپنیاں ہیں یہ اپنی قیمتیں اسی حساب سے طے کرتی ہیں. اب آئیے چوتھی چیز کی طرف، نفسیاتی قیمتیں یعنی سائیکالوجیکل پرائزنگ. یہ حکمت عملی صارفین کے نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اختیار کی جاتی ہے اور صارفین کی نفسیات کو دیکھ کر قیمتیں طے کی جاتی ہیں. جیسے کسی شے کی قیمت 99 روپے رکھی جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب جوتے خریدنے ہو یا پھر کوئی کپڑا خریدنا ہو تو 99 روپے یا 999 روپے ایسی قیمتیں آپ کو نظر آئیں گی. اگر کوئی پروڈکٹ خریدنے آپ جائیں گے تو اس طریقے سے آپ کو نظر آئے گا. لیکن اسے 1000 روپے میں فروخت کرنے کے بجائے لوگ 999 روپے میں فروخت کرتے ہیں. تو صارف کی نفسیات سے یہاں پر کھیلا جاتا ہے، اس کے حساب سے قیمتیں طے کرتے ہیں. ہوتا تو 1000 روپے ہی ہے لیکن 999 روپے اس میں لکھا جاتا ہے.
ایک اور طریقہ کار پریمیئر پرائزنگ کا ہے۔ مہنگی قیمت رکھ کر ایسا تاثر پیدا کیا جاتا ہے کہ یہ پروڈکٹ بہت ہی اعلیٰ معیار کا ہے، بہت اعلیٰ درجے کا ہے۔ اس کی مثال ایپل فون ہے۔ ایپل آئی فونز کو مہنگی قیمت پر بیچتا ہے تاکہ وہ ایک پریمیم برانڈ جو ہے بن جائے، اس کا تاثر دے۔ موسمی اور جغرافیائی یعنی سیزنل اینڈ جغرافیکل طریقے سے بھی پرائزنگ طے کی جاتی ہے۔ کسی بھی شے کی قیمت موسم، علاقہ اور حالات کے مطابق تبدیل ہو سکتی ہے۔ موسم کے اعتبار سے قیمتیں طے ہوتی ہیں، رکھی جاتی ہیں۔ سردیوں میں ہیٹر مہنگے ہو جاتے ہیں اور گرمیوں میں سستے۔ عید پر گوشت اور کپڑوں کی قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے مخصوص علاقے کے اعتبار سے بھی چیزیں طے ہوتی ہیں۔ شہروں میں قیمتیں زیادہ ہوں گی جبکہ دیہاتوں میں وہی چیز سستی ملے گی۔ مختلف ممالک میں ایک ہی چیز کی قیمت مختلف ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر دبئی میں ایپل کا فون سستا ہوتا ہے جبکہ ہمارے ملک میں اس پر زیادہ ٹیکس ہونے کی وجہ سے مہنگا ملتا ہے۔ حکومتی پالیسی اور ٹیکس بھی ایک پرائزنگ کا جو ہے معیار ہے۔ حکومت بعض اوقات قیمتوں پر کنٹرول رکھتی ہے یا ان پر ٹیکس عائد کرتی ہے جس سے چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، جیسے گاڑیاں۔ اسی طرح سے اگر حکومت کسی چیز پر سبسڈی دیتی ہے تو وہ سستی ہو جاتی ہے، جیسے کہ پیٹرول اور ڈیزل۔ برانڈ ویلیو پر بھی پرائزنگ طے ہوتی ہے۔ اگر کوئی برانڈ مشہور ہے اور معیاری اشیاء بناتا ہو تو وہ اپنے پروڈکٹس کو مہنگا بیچتا ہے۔ مثال کے طور پر نائکی کے جوتے ہوئے، یہ عام جوتوں سے مہنگے ہوتے ہیں کیونکہ لوگ برانڈ پر اعتماد کرتے ہیں۔ ایک عام LED ٹی وی سستا ہوتا ہے لیکن اگر وہی سونی یا سیمسنگ کا ہو تو مہنگا ہوگا۔ ایک صارف کا ثبوت اس میں آپ کو پیش کیے دیتا ہوں۔ لنکڈن پر ایک صارف نے اپنے تجربات بیان کیے ہیں اور شواہد بھی پیش کیے ہیں۔ اس نے زپٹو سے 5 مختلف فون سے پیاز خریدا۔ 2 فونوں میں اس کی قیمت 35 روپے بتائی گئی، باقی 3 فونوں میں اس کی قیمت 64 روپے بتائی گئی۔ دیکھیے کتنا فرق ہے۔ اس کا فرق یہ ہے کہ وہ 3 فون ایک مہینے میں کئی مرتبہ زپٹو سے چیزیں منگائے تھے، لہٰذا وہ ان کے لائل کسٹمر تصور کرتا رہا اور انہیں قیمتیں بڑھا کر دیتا رہا۔ جبکہ یہ جو 2 نئے فون تھے وہ صرف تیسری مرتبہ اس سے منگا رہے تھے تو انہیں اپنی طرف رجھانے کے لیے قیمتیں کم کر کے بیچ رہا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو کسٹمر لائل ہوگا اس کو زیادہ قیمتوں پر فروخت کیا جاتا ہے۔ یہ سارے معاملات ان ایپس میں چلتے رہتے ہیں۔ اسی لیے مشورہ یہ ہے کہ اپنی ضرورت کے وقت ہی اشیاء کو خریدیں، اور کچھ محنت لگے گی لیکن دکان جا کر، مقام پہ جا کر خریدیں تاکہ قیمتوں کو جانچ کر خریدا جا سکے۔ سامعین، فی الحال اتنا ہی، پھر ہوگی ملاقات کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آپ کی ہمت افزائی کا، آپ کی مشوروں کا بہت بہت شکریہ۔